والنازعات قسم ہے کھینچ لینے والیوں کی۔ نزع کھینچنے کو کہتے ہیں، نازع اسم فاعل ہے کھینچنے والا مذکر، اور اس سے نازعہ مؤنث ہے اور نازعات جمع مؤنث ہے۔ والنازعات قسم ہے کھینچ لینے والیوں کی، غرقاً ڈوب کر۔ غرق ہونا ڈوبنا یہ عام ہے لفظ، یعنی کہ خوب یعنی جسم کے یعنی مختلف پور سے جان کو نکالنے والے فرشتے مراد لیے گئے۔ والناشطات قسم ہے کھولنے والیوں کی، نشط کھولنے کو کہتے ہیں، ناشط کھولنے والا ہے، ناشطہ مؤنث ہے اور ناشطات جمع مؤنث ہے، اور کھولنے والیوں کی، نشتن کھولنے جیسا، جیسا کہ جو نیک روحیں ہیں انہیں جسم سے آسانی سے نکالا جاتا ہے تو اس کے لیے لفظ استعمال ہوا نشتن۔ والسابحات قسم ہے تیرنے والیوں کی، سبح یسبح تیرنا اور پیرنا ہے، پانی کے اوپر اپنی سطح برقرار رکھنا۔ سابح اسم فاعل ہے پیرنے والا، سابحۃ مؤنث ہے اور سابحات جمع مؤنث ہے۔ والسابحات قسم ہے تیرنے والیوں کی، سبحاً تیرنے جیسا یا پیرنے جیسا، مراد فرشتے ہیں جو روحوں کو لے کر جاتے ہیں عالم ارواح کی جانب، یعنی اعلیٰ علیین یا سجین کی جانب۔ فالسابقات پھر سبقت لے جانے والیوں کی، سبقاً سبقت لے جانے جیسا، یعنی فرشتے ہیں جو کہ اللہ کے امور کی ادائیگی میں سبقت لے جاتے ہیں۔ فالمدبرات پھر تدبیر کرنے والیوں کی، مدبر اسم فاعل ہے، اردو میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے، اور مدبرہ اس سے مؤنث ہے اور مدبرات جمع مؤنث ہے۔ فالمدبرات پھر تدبیر کرنے والیاں، امراً کاموں کی۔ یوم ترجف الراج یہ فرشتے مراد ہے، یوم ترجف اس دن کانپے گی، الراجفہ کانپنے والی، تتبعوہا پیچھے آئے گی اس کے، الرادفہ پیچھے آنے والی۔ ردیف یہ لفظ عام استعمال ہوتا ہے، جو قافیہ اور ردیف یعنی جو آخری شعر کا لفظ ہے اس سے پہلا لفظ ردیف کہلاتا ہے، سواری پر بیٹھا ہوا پیچھے آدمی ردیف کہلاتا ہے۔ تتبعوہا الرادفہ پیچھے آئے گی اس کے پیچھے آنے والی، یعنی مسلسل زلزلہ ہوگا۔ قلوب کتنے دل، یومئذ اس دن، واجفہ دھڑکتے ہوں گے یعنی خوف زدہ ہوں گے۔ ابصارها نگاہیں ان کی، خاشعہ ڈری ہوئی ہوں گی، دبی ہوئی ہوں گی، ڈری ہوئی ہوں گی۔ یقولون وہ کہہ رہے ہوں گے، اِنَّا کیا یقیناً ہم، لمردودون لام تاکید کا ہے، لازماً لوٹائے جانے والے ہیں، مردود مفعول کے وزن پر ہے جسے رد کر دیا گیا، لوٹا دیا گیا۔ اِنَّا لَمَرْدُودُونَ کیا یقیناً ہم البتہ لوٹائے جانے والے ہیں، فی الحافرہ الٹے پاؤں۔ ویسے حفرہ گڑھے کو کہتے ہیں لیکن یہ محاورہ ہے، مردود فی الحافرہ الٹے پاؤں لوٹانا۔ اور یقولون یہ لفظ فعل مضارع ہے اور اس کے معنی دونوں ہیں، حال اور استقبال کے۔ یقولون وہ کہتے ہیں یا وہ کہیں گے، اِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ کیا یقیناً ہم لوٹائے جانے والے ہیں الٹے پاؤں۔ اِذَا کیا جب، کُنَّا ہم ہوں گے، عِظَامًا ہڈیاں، نَخِرَةً کھوکھری، بوسیدہ ہڈیاں، چرمر ہونے والی ہڈیاں۔ قالو تو وہ کہیں گے، تلکا یہ تو ہے، قالو بالماضی ہے، انہوں نے کہا، قیامت کے حالات ماضی کے صیغے میں آتے ہیں، یعنی وہ کہیں گے تلکا یہ ہے، اذن تب تو، کرۃ لوٹنا، خاسرہ نقصان کا۔ فَإِنَّمَا پس بات یہ ہے، ہِیَ زَجْرَةٌ یہ ایک ڈانٹ ہے، واحدہ اکیلی ایک ہی ڈانٹ ہے۔ فَإِذَا هُمْ تو پس فوراً ہی وہ، بِالسَّاہِرَةِ ایک چٹیل میدان میں ہوں گے، یعنی حشر ہو برپا ہو جائے گا۔ حل عطا کا کیا آئی ہے آپ تک، حدیث بات، موسیٰ علیہ السلام کی، یعنی موسیٰ علیہ السلام کا قصہ آپ تک پہنچا۔ اذ ناداہ جب کہ
پکارا تھا پکارا تھا اسے ربہ اس کے رب نے، جبکہ موسیٰ علیہ السلام کو پکارا تھا ان کے رب نے بالواد المقدس ایک مقدس وادی میں، طوًا طوا کی، اذهب تو جا الی فرعون کی جانب، انہ طغی یقیناً وہ سرکش ہوا ہے، فقل تو کہہ حل کیا لکا تیرے لیے ہے، یعنی تو رغبت رکھتا ہے، تیرے لیے رغبت ہے، الی طرف ان یہ کہ تزکا تو پاک ہو، یعنی کیا تو یہ رغبت رکھتا ہے کہ تو پاک ہو جائے، وَأَهْدِيَكَ اور راہ دکھاؤں میں تجھے، اہدیہ میں دکھاؤں کا تجھے، یا اہدیہ کا جب صلہ الی آ گیا تو پھر اس کے معنی لے جانا ہو گیا، وَأَهْدِيَكَ الی اور میں لے جاؤں تجھے ربک تیرے رب کی طرف، فتخشا تو ڈرے، فَأَرَاهُ تو اس نے دکھایا اسے، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو دکھائی، الآیۃ الکبریٰ ایک نشانی بڑی، فکذب تو اس نے جھٹلایا، وعصیٰ اور نافرمانی کی، نہ مانا، ثم پھر ادبارا اس نے پیٹھ پھیری، یعنی فرعون نے، یسعیٰ کوشش کرتے ہوئے، دوڑتے ہوئے، دوڑ بھاگ کرتے ہوئے، فحشر پھر اس نے اکٹھا کیا، یعنی جادوگروں کو اپنے ملک سے اکٹھا کیا، فنادا پھر اس نے پکارا، یعنی عوام الناس کو، فقالا تو اس نے کہا، انا میں ہوں، ربکم رب تمہارا، الاعلی بلند بڑا، یعنی میں ہی تمہارا بڑا رب ہوں، فَأَخَذَهُ اللَّهُ تو پکڑا اسے اللہ نے، نکال الآخرہ سزا میں آخرت کی، والأولی اور دنیا کی، پہلی یعنی دنیا کی، یعنی اللہ نے اسے آخرت کی اور دنیا کی سزا میں پکڑا، ان